اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے۔ دنیا کی سب سے خوبصورت لفٹ، سب سے خوبصورت ایلیویٹر یہ ہے، جس کا دروازہ کھلتے ہی سامنے گنبد خضرا نظر آتا ہے، جہاں ہم مسلمانوں کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، غلام حاضر ہے۔ دنیا کی واحد یہ ایک مبارک جگہ ہے، مبارک نظارہ ہے، جسے آپ بار بار دیکھو تو آپ کا دل نہیں بھرتا ہے، من کرتا ہے کہ دیکھتا ہی جاؤ۔ یہ نظارہ دیکھ کر آپ کبھی بھی بور نہیں ہوتے ہو۔ یہ معجزہ ہے میرے نبی پاک علیہ السلام کی۔ اس بچے کا نام جو ہے محمد شہباز ہے۔ اس معصوم بچے نے جو ہے مسلمانوں کا نام روشن کیا اور ہزاروں لوگوں کی جان بچائی۔ اس بچے کا جو ہے ٹرین کی پٹری کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ ٹرین کی پٹری ٹوٹی ہے، تو یہ فوراً جو ہے اپنے گمچھے کو نکال کے ٹرین کے آگے ہلانا شروع کرتا ہے اور ٹرین وہی رک جاتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیے اس ویڈیو۔ ہم لوگ گھر جا رہے تھے نا، تو دیکھے ادھر سے گاڑی آ رہی ہے، تو ہم لوگ دیکھے پٹری بھی ٹوٹا ہوا، تو ہم اپنا گمچھا لے کے ایسے کر کے ہلائے تو ٹرین والے دیکھے، ڈرائیور انکل، تو وہ گاڑی روکے۔ اس کے بعد ہم لوگ ان کو دکھائے پٹری ٹوٹا ہوا، اس کے بعد وہ لوگ دیکھے تو پھر لگوائے۔ محمد شہباز۔ تیار ہو جاؤ میرے دوست، دریائے فرات سوکھ رہا ہے دھیرے دھیرے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا حدیث پاک ہے کہ دریائے فرات قیامت کے قریب سوکھ جائے گا اور وہاں سے سونا نکل آئے گا، اور اس سونے کے لیے اتنا قتل و غرض ہوگا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ پچھلے 2 سالوں میں دریائے فرات کتنا سوکھ گیا ہے، آپ خود ہی دیکھیے۔ 2021 میں کیسا تھا، پھر 2022 میں سوکھتے سوکھتے کہاں تک آیا، اور آج کیا حالت بن گیا۔ پوری طرح سے یہ جو ایک تھا، شاید بلڈنگ تھا، ایک نشانی تھا، وہ پوری طرح سے ایک دم باہر آ گیا۔ اللہ تعالی ہمارے جیسے کمزور مسلمانوں کو مضبوط ایمان عطا کرے اور فتنوں سے، فساد سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ غور سے دیکھیے۔ اس کو میں نے اتنا چیر دیا ہے کہ یہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ دیکھ لیا آپ نے؟ یہ اب جڑ نہیں سکتا، اسے اتنا پرزے کر دیا ہے۔ آقا کہتے ہیں کسی کو پرزے کر دیں، چیر کے رکھ دیں، تو یہاں بڑا خوفناک لفظ اللہ نے اس نبی نے استعمال کیا کہ جو اپنے ماں باپ کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جگر کو جلا کے رکھ دے، اس کا کبھی آواز اونچی ہو جانا، کبھی سخت بول جانا۔ انسان ہے، بشر ہے، بچے بھی اکھڑ جاتے ہیں، لیکن ایک وہ ہے بندہ جس نے اپنے ماں باپ کے دل کو جلا کے رکھا۔ سے دیکھیے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر سے بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ سے دیکھیے۔ مشکل وقت دنیا کا ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوے داروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ دیکھیے۔ وہ کون سا لفظ ہے جس کو پڑھتے ہی جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے؟ اللہ پاک۔ کیا اللہ پاک؟ اللہ پاک کا نام، اللہ کے بے شمار نام ہے، کون سا نام؟ کوئی سا بھی ہو، وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا، کریم اکرم کرنے والا۔ اچھا، مانتے ہو آپ جادو ہوتا ہے؟ نہ، ہم نہیں مانتے۔ اب نہیں مانتے ہو؟ کبھی سنا بھی نہیں؟ سنا تو ہے، مانتے نہیں ہم، مانتے عمل نہیں کرتے۔ آپ اس عمل نہیں کرتے؟ دیکھیے، یہ سچائی ہے کہ جادو ہوتا ہے، لیکن اگر کسی پر جادو کا اثر بھی ہے تو اللہ رب العزت کا نام آپ نے کہا، وہ نام کسی بندے پر جادو کا اثر ہے تو بندہ پڑھ لے ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ۔ جو بندہ اگر پڑھ لے تو پھر اس نام کی برکت سے اس کے اندر پاور ہے، جادو کا اثر پھر کیا ہے، ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے۔ جو بھی بندہ بہت سخت پریشانی میں مبتلا ہو اور ایسی پریشانی جو ختم نہیں ہو پا رہی، بندے کو راستہ نظر نہیں آ رہا کہ اب میں کیا کروں کیا نہیں کروں، لیکن میں آپ کو ایک ایسی دعا سکھلاتا ہوں کہ جب آپ اس دعا کو پڑھ لو گے نا، انشاءاللہ آپ پر جتنی بھی مصیبتیں ہوگی، جتنی بھی پریشانیاں ہوگی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ وہ دعا یہ ہے، توکلت علی الحی الذی لا يموت لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اس دعا کو جب کوئی بندہ صرف ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے نا پریشانی کے وقت، وہ ساری کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ جب حضور کی پریشانیاں ختم ہوئی ہیں نا اس دعا سے، تو آپ کی کیوں پریشانی ختم نہیں ہوئی؟ تو یہیں سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس دنیا کا کسی بھی طریقے کا مشکل سے مشکل آپ کا مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو یہ جو 2 رکعت نفل نماز کا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس نماز کو آپ لوگ ادا کر لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس نماز کو ادا کر لینے کے بعد آپ لوگ جانماز سے اٹھ بھی نہیں پاؤ گے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ دوستو، اس نماز کو صلاۃ الحاجات کی نماز کہا جاتا ہے، جس کی نیت آپ کو بالکل اس طریقے سے کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کی واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ منہ یا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ لوگ نیت مان لیجئے۔ پہلی رکعت میں آپ کو
आपको एक बार सना यानी कि सुबहाना पढ़ना है, एक बार सूरह फातिहा पढ़ना है, 15 बार सूरह इखलास पढ़ना है। रुकू कीजिए, सजदा कीजिए, दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइए। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, खड़े होते ही आपको एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ना है, उसके बाद 15 बार सूरह इखलास पढ़ना है। फिर आप रुकू कीजिए, सजदा कीजिए, कायदे में बैठ जाइए। सलाम फेर लेने के बाद आप लोग जानमाज पर बैठे रहिए। जानमाज पर बैठे बैठे एक सांस में आपको ये अल्लाह पाक का नाम मुबारक या हादी जितनी बार भी आप लोग पढ़ सके उतनी बार पढ़ लें। जैसे ही आपकी सांस टूटे, सांस टूटते ही आप लोग सजदे में चले जाइए। सजदे में जाने के बाद 7 बार या रब्बना पढ़िए और फिर उसके बाद सजदे की ही हालत में आप लोग अल्लाह पाक से दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग जो दुआ मांगेंगे आपकी वो दुआ कबूल हो